بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 79 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم اسماء العدد حصے اول پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ سب سے پہلے اسماء عدد کی تعریف ذکر کرنے کے بعد اصول عدد بتائیں گے کہ اصول عدد 12 کلمات ہے، یعنی تمام اعداد جو کلام عرب میں بنتے ہیں وہ 12 کلمات سے بنتے ہیں۔ احد سے لے کر 10 تک یعنی 10 کلمات یہ ہیں، اور اس کے ساتھ لفظ مئہ اور لفظ الفن ہے، یہ 12 کلمات ہو گئے۔ پھر اس کے بعد مصنف علیہ رحمہ اسم عدد کے استعمال کا طریقہ بتائیں گے کہ اسماء عدد آپ ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر کیسے استعمال کریں گے۔ تو یہ استعمال چند ضابطوں پر موقوف ہے۔ پہلا ضابطہ یہ ہے کہ واحد اور اثنان یہ قیاس کے مطابق استعمال ہوں گے۔ دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ 3 سے 10 تک خلاف قیاس استعمال ہوں گے۔ موافق قیاس کا مطلب یہ ہے کہ مذکر کے لیے مذکر لفظ لائیں گے، عدد لائیں گے، اور مؤنث کے لیے مؤنث عدد ذکر کریں گے۔ خلاف قیاس کا مطلب یہ ہے کہ اگر معدود مذکر تو عدد مؤنث، اگر معدود مؤنث تو عدد مذکر ہوگا۔ 10 کے بعد تمام اسماء عدد مرکب ہوں گے۔ مرکب اسم عدد میں اگر واحد یا اثنان ہوں تو موافق قیاس ہوگا، جیسے کہ اوپر ہم ذکر کر چکے، اور 10 کے بعد جز اول خلاف قیاس ہوگا، یعنی جز اول وہ معدود مذکر کے لیے مؤنث اور معدود مؤنث کے لیے مذکر لائیں گے، جبکہ جز ثانی موافق قیاس ہوگا۔ چوتھا ضابطہ یہ ہے کہ تمام دہائیاں مذکر اور مؤنث کے لیے یکساں استعمال ہوتی ہے۔ 20 سے لے کر وہ 90 تک تمام دہائیاں یکساں استعمال ہوتی ہے، مذکر اور مؤنث کے لیے الگ الگ طور پر استعمال نہیں کی جاتی۔ 5واں ضابطہ یہ ہے کہ 21 سے 99 تک یعنی 21 سے 99 تک کی یہ جو کلمات ہے یہ بھی مرکب ہے۔ ان کا جز اول وہ موافق قیاس ہوگا، اگر معدود مذکر تو یہ بھی مذکر، معدود مؤنث تو یہ بھی مؤنث، اور جز ثانی تو اپنی حالت پر رہے گا، اس میں مذکر اور مؤنث کا فرق نہیں کیا جائے گا۔ عزیز طلبہ، جب آپ خلاصہ سمجھ گئے اور فوائد یا ضوابط جو میں نے خلاصے میں 5 ضوابط ذکر کیے ہیں یہ آپ سمجھ گئے، تو اب ہم انشاءاللہ کتاب کی طرف آتے ہیں۔ تو عبارت اور ترجمہ ہم پڑھیں گے اور مختصر تشریح کریں گے، انشاءاللہ انتہائی آسان ہے، اور آرام سے انشاءاللہ آپ حضرات توجہ رکھیں گے تو سبق سمجھ میں آ جائے گا۔ فصل، یہ دوسری فصل ہے اسماء العدد، اسماء عدد کے بیان میں۔ ما وضع لیدل علی کمیت احاد الاشیاء، اسماء عدد کی تعریف فرماتے ہیں کہ فرماتے اسماء عدد ما وضع، وہ کلمہ جس کو وضع کیا گیا ہو، لیدل تاکہ وہ کلمہ دلالت کرے، علی کمیت احاد الاشیاء، اشیاء کی افراد کی مقدار پر۔ کمیت کا معنی ہم مقدار سے کریں گے، احاد کا معنی ہم افراد سے کریں گے، تو کسی بھی چیز کی افراد کی مقدار پر جو کلمہ دلالت کرے گا تو وہ اسم عدد کہلائے گا۔ وَأُصُولُ الْعَدَدِ 12 کلمۃً، اصول عدد جو ہے وہ 12 کلمات ہے۔ واحدۃ الی 10، 1 سے لے کر 10 تک، ومئۃ والف، اور مئہ اور لفظ الف، یہ 12 کلمات اصول عدد ہوتے ہیں۔ اصول
عادت ان کو اس لیے کہا کہ کلام عرب میں جتنے بھی عادات استعمال ہوتے ہیں ان میں یہی 12 کلمات استعمال ہوتے ہیں، یعنی ان تمام مرکب عادات کی ترکیب انہی 12 کلمات سے ہوتی ہے۔ واستعمالہ من واحد الی اثنین علی القیاس۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ مختصر ضابطہ ذکر کر کے آگے اس کی مثال ذکر کریں گے، تو فرماتے ہیں یعنی اس میں اسماء عادت کی استعمال کا طریقہ بتا کر اس کی مثال ذکر کریں گے۔ تو فرماتے واستعمالہ من واحد الی اثنین، واحد اور اثنین کے استعمال کا طریقہ علی القیاس، قیاس کے موافق ہے۔ آنی للمذکر بدون تائی، یعنی مذکر کے لیے بغیر تا کے ہم استعمال کریں گے، وللمؤنث بالتائی، اور مؤنث کے لیے تا کے ساتھ استعمال کریں گے، یعنی قیاس کے مطابق۔ تقول فی رجل، ایک آدمی کے بارے میں، ایک رجل کے بارے میں آپ کہیں گے رجل واحد، اور فی رجلین، اور 2 مردوں کے بارے میں آپ کہیں گے رجلین اثنان، وفی امرأۃ، اور ایک عورت کے بارے میں آپ کہیں گے امرأۃ واحدۃ، وفی امرأتین، اور 2 عورتوں کے بارے میں آپ کہیں گے اثنتان، یا امرأتین اثنتین، وسنتان وغیرہ۔ ومن 3 الی 10، اب واحد اور اثنان کا استعمال تو موافق قیاس، اب 3 سے لے کر 10 تک کی یہ جو اسماء عدد ہیں ان کا استعمال علی خلاف القیاس، یہ قیاس کے خلاف ہوگا، یعنی اگر معدود مذکر تو یہ مؤنث، اگر معدود مؤنث تو یہ اسماء عدد مذکر ہوں گے۔ آنی للمذکر بالتائی، یعنی معدود مذکر کے لیے بالتائی اسماء عدد تا کے ساتھ استعمال ہوں گے۔ تقول، آپ کہیں گے 3 رجال الی 10 رجال، دیکھیں رجال مذکر ہے، 3 مؤنث ہے تا کے ساتھ ہے، رجال 10 وغیرہ۔ وللمؤنث بدونها، اور مؤنث کے لیے بغیر تا کے ہم استعمال کریں گے، ہاں ضمیر تا کی طرف راجع ہے، یعنی مذکر کے لیے تا کے ساتھ استعمال کریں گے اور مؤنث کے لیے بغیر تا کے۔ تقول، آپ کہیں گے 3 نسوۃ الی 10 نسوۃ، نسوۃ دیکھیں معدود مؤنث تو 3 مذکر لے کر آئے ہیں۔ وبعد العشرۃ تقول، اور 10 کے بعد جو مرکب اعداد ہیں تو ان کے بارے میں آپ کہیں گے 11 رجلا و12 رجلا، یعنی 11 اور 12 یہ دونوں موافق قیاس ہوں گے، جس طرح اوپر یہ واحد اور اثنان موافق قیاس تھے تو 11 اور 12 یہ بھی موافق قیاس ہوں گے۔ اگر معدود مذکر ہے تو 11 رجلا، اور اگر معدود مؤنث ہے تو 11 تمرأۃ پڑھیں گے، یعنی دونوں جز اس کے مؤنث ہوں گے۔ جی 11 رجلا و12 رجلا و13 رجلا۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ 13 سے 19 تک بتائیں گے، تو 13 سے 19 تک کے جو کلمات ہیں تو ان میں جزء اول وہ خلاف قیاس استعمال ہوگا، یعنی معدود اگر مذکر ہے تو جزء اول مؤنث ہوگا، جیسے 13 رجلن میں آپ دیکھیں رجلن معدود مذکر ہے تو 13 یہ عدد جزء اول جو ہے یہ مؤنث ہے، جبکہ جزء ثانی یہ موافق قیاس ہوگا، یعنی معدود مذکر تو جزء ثانی بھی مذکر، معدود مؤنث تو جزء ثانی بھی مؤنث۔ تو آپ دیکھیں و13 رجلن الی 19 رجلن، یہ مصنف علیہ رحمہ نے 12 اور 13 جب معدود مذکر ہو اس کی مثالیں ذکر کی۔ اب آگے معدود مؤنث ہو تو اس کی مثالیں ذکر کرتے ہیں۔ تو معدود مؤنث ہو تو 11 اور 12 موافق قیاس ہوں گے، دونوں جز 11 تمرأۃ و 12 تمرأۃ پڑھیں گے، جبکہ جزء 3 سے لے کر 13 سے 19 تک جزء اول خلاف قیاس ہوگا، مثلا 13 تمرأۃ کہیں گے الی 19 تمرأۃ، وبعد ذلك تقول، اور اس کے بعد 20 رجلا، یعنی دہائیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ دہائیوں میں آپ جو ہے مذکر و مؤنث کے لیے تمام دہائیاں 20 30 40 50 60 70 80 90 تمام دہائیاں آپ مذکر و مؤنث کے لیے یکساں استعمال کریں گے۔ مثلا آپ کہیں گے
20 رجلا و20 امرأة. تو آپ دیکھیں معدود مذکر ہے رجلاً، معدود مؤنث ہے امرأةً، لیکن 20 میں کوئی فرق نہیں آیا. اسی طرح دیگر دہائیاں بھی آپ لگاتے جائیں، 30 رجلاً 30 امرأةً، 40 رجلاً و40 امرأةً وغیرہ ذالک. بلا فرق بین المذکر والمؤنث، مذکر اور مؤنث کے درمیان فرق کیے بغیر تمام دہائیاں آپ استعمال کریں گے. الی 90 رجلا وامرأةً، 90 رجلاً اور 90 امرأةً تک، جی 90 تک. و21 رجلا و21 امرأةً. اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ 21 سے 99 تک جو کلمات ہیں یعنی 99 تک، ان کے استعمال کا طریقہ بتائیں گے. تو یاد رکھیں عزیز طلبہ کہ جن میں احد اور اثنان کا لفظ استعمال ہو، یعنی 21 ہو یا 22 ہو یا 31 ہو یا 32 ہو یا 41 ہو یا 42 ہو، تو اسی طرح وہ 91 و 92 تک یہ جس میں احد اور اثنان کا لفظ آیا ہو، تو اس کے بارے میں جیسے ہم نے پڑھا کہ یہ موافق قیاس استعمال ہوں گے، مذکر کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے مؤنث. اور پھر 23 سے لے کر وہ 99 تک، یعنی احد اور اثنان کو چھوڑ کر 3 سے 9 تک کے جو کلمات 99 تک، تو اس کا بھی وہی ضابطہ ہے کہ جزء ثانی وہ تو موافق قیاس ہوگا، لیکن جزء اول وہ خلاف قیاس ہوگا. مصنف علیہ رحمہ صرف مثال ذکر کرنے پر اکتفا کریں گے. جی و21 رجلا، یہ مذکر معدود مذکر، تو احد بھی مذکر، 20 اپنے حالت پر، و21 امرأةً و22 رجلا و22 امرأةً. جی تو معدود مؤنث تو 22 بھی مؤنث، و23 رجلا. اب یہاں پر دیکھیں 3 آ گیا تو اب جزء اول تبدیل ہو جائے گا. اگر معدود مذکر تو جزء اول مؤنث ہوگا، و23 رجلا و23 امرأةً. معدود مؤنث ہو گیا تو جزء اول مذکر ہو گیا. الی 99 رجلا و99 امرأةً. اب دیکھیں معدود مذکر تو عدد مؤنث، معدود مؤنث تو عدد مذکر. عزیز طلبہ، تو آج کی اس سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اسم عدد کی تعریف پڑھی اور اس کے بعد اصول عدد کے بارے میں پڑھا کہ اصول عدد 12 کلمات ہے، اور اس کے بعد ہم نے 5 ضوابط پڑھے اسم عدد کے استعمال کے لیے. کل میں انشاءاللہ آپ حضرات سے اسم عدد کی تعریف اور اصول عدد اور ان 5 ضابطوں سے متعلق مختصر سنوں گا. آپ حضرات نے خوب تیاری کر کے اگلے سبق میں حاضر ہونا ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.